تحریر فرمایا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہیں پڑھائی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عید میلاد النبی کیسے منایا کرتے تھے؟ بالکل لغو اور بیکار سوالات ہیں. اہل علم ایسی باتوں میں نہیں پڑھتے. اس کے باوجود کہ بیکار اور فضول چیزیں ہیں آپ سے اس کا جواب عرض کر دیتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ پھر شیطان کو یہ کہنے سننے کا موقع ملے کہ ایسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ خود کا تعلق فلاں فلاں سے ہے. دو سوال آپ نے بنیادی طور پہ فرمائے. ایک یہ کہ اس عید پہ 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو عید نام کس چیز کا ہے؟ عید نام ہے خوشی کا. اور ہر خوشی کے موقع پہ کیا شریعت نے 2 رکعتیں ضروری قرار دی ہیں؟ بچے کی پیدائش، امتحان میں کامیاب ہونا، انعام کا جیت لینا، کھیل میں جیت جانا، یہ سب خوشی کے مواقع ہیں. شریعت نے کیا ہر خوشی کے موقع پہ 2 رکعتیں پڑھنا ضروری قرار دیا؟ یہ تو سوال ان سے پوچھیں جو عید میلاد النبی منا کر اس میں غیر شرعی حرکات کرتے ہیں. ہمارا موقف صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے انہیں منع نہ کیا جائے، اور جو نہیں کرتے انہیں برا نہ کہا جائے. بس مستحب کاموں کی شان یہی ہوا کرتی. اگر آپ اس پہ اصرار کریں گے کہ یہ بدعت ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بدعتی قرار دیں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے اس فتوے کی چھری سے کون کون ذبح ہوگا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق صاحب، جن سے آپ کے سارے بزرگوں کی حدیث کی سند ہو کر جاتی ہے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بدعتی قرار پائیں گے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خیرات کرنا یہ فقیر مستحسن جانتا ہے. پھر آگے چلوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین میں لکھا ہے اور الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے بازار سے چنے خریدے اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں خیرات کیا. تو میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو اپنے دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور خوشی سے کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں. اور آگے چلیں. ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کیا کرتے تھے. اور آگے چلیں. ابن جوزی جیسے سخت گیر محدث اہل حدیث کے تھے تو وہ حقیقتاً حنبلی، لیکن اہل حدیث حضرات ان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. وہ بھی میلاد کے قائل تھے. یہ میلاد جس زمانے میں شروع ہوا ہے اس زمانے کے علماء کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے، بدعت حسنہ ہے. بدعت 5 طرح پر تقسیم ہے. بدعت کی ایک قسم
حرام ہے، ایک قسم واجب ہے اس کا کرنا، ایک قسم بدعت کی ایسی ہے جو کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا مسجد نبوی میں یہ تراویح کی جماعت ایسی ہوتی تھی جیسے امام پڑھتا ہے اور سارے سنتے ہیں؟ کیا جمعے کا خطبہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیتے تھے؟ کیا خلفائے راشدین کے نام پڑھے جاتے تھے؟ کس راستے پہ چل پڑے ہیں آپ؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ دور صدیقی میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ تراویح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو زیر بحث آ سکتا ہے، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک حافظ یہاں کھڑا ہے، 2-4 مقتدی اس کے پیچھے ہیں، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، متعدد جگہوں پہ قرآن۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا کیوں نہ ہم ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کرتے، اور حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابی رضی اللہ عنہ تراویح اس طرح پڑھایا کریے جیسے آج آپ کے دور میں ہے۔ اور پھر خود تشریف لائے ایک دن اور سارے مسلمانوں کے ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہم نے شروع کی ہے، کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہم نے شروع کیا۔ بدعت کی 5 تقسیمیں۔ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے اس میں خلفاء کے نام پڑھنا، یہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بدعت لکھا ہے۔ ہم اس پر ایک مرتبہ تفصیلی بات عرض کر چکے۔ شاطبی شاطبہ کے تھے اور وہ اسپین کا ایک شہر تھا۔ شاطبی بہت بڑے امام، اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ کیا اچھی کتاب انہوں نے بدعت پہ لکھی ہے، اور انہوں نے سخت تنقید کیا ان ائمہ پہ جو خطبے میں 12 یہ خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں یا عشرہ مبشرہ کا۔ کہتے ہیں مت لو سیدنا ابوبکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کا نام۔ وہ کہتے ہیں یہ کہیں سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ بنیادی طور پر اب کل آپ یہ کہیں کہ یہ نہ پڑھو، اس لیے کہ ابوبکر عمر علی عثمان نے کبھی پڑھا تھا اس طرح؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ خطبہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اہل جنہ میں سے ہیں، ہر جمعے کو دہراتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جتنے اسپین کے مسلمان مالکی ہیں یہ عام طور پہ خطبے میں خلفاء اور عشرہ مبشرہ کا نام لینا اسے بدعت سمجھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اہل تشیع نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے تھے یہ تم کیوں نام لیتے ہو؟ بغداد میں صورتحال برعکس تھی۔ بغداد میں اہل تشیع 12 ائمہ کا نام لیتے تھے خطبے میں، اب تک لیتے ہیں۔ آپ کسی شیعہ مسجد میں امام بارگاہ میں چلے جائیں، عید کا خطبہ سن لیں، وہ اپنے ائمہ کے نام لیتے ہیں۔ اہل السنہ نے اس کے مقابلے میں رکھا کہ ہم خلفاء اربعہ یا عشرہ مبشرہ کا نام لیں تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدار ہو۔ یہ ضرورت ہے، اور اس حد تک ضرورت پیش آئی کہ ہندوستان میں ایک قصبہ سامانہ نام ہے گاؤں کا، گاؤں کیا اچھا خاصی بڑی آبادی، سامانہ میں عید کے موقع پہ خطیب نے عید کا خطبہ پڑھا اور خلفائے اربعہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا، سرہند شریف کے قریب ہی ہے، تو حضرت مجدد رحمت اللہ نے خط لکھا ہے سامانہ کے قاضی کو، وہاں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو، سادات کو، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ کے خطیب نے کیا کیا، کیوں عید کی نماز میں خلفائے اربعہ کا نام نہیں لیا گیا؟ اور یہ وہی حرکت کر سکتا ہے کہ باطنش خبیث ہے، جس کے باطن خبیث ہے، اندر صحابہ رضی اللہ عنہ کا بغض بھرا ہوا ہے۔ قضات
اور سادات سامانہ کو چاہیے اس خطیب کو برطرف کریں، نکالیں اسے۔ یہ کون سی بدعت نہیں ہے جس کا حضرت دفاع فرما رہے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ 800 سال سے ایک چیز جاری ہے۔ فتویٰ آسان نہیں ہے۔ مجھے کیوں آپ پھنساتے ہیں؟ خدا جو مجھ سے قیامت پہ پوچھے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے امت کے ائمہ نہ اسے فرض سمجھتے تھے، نہ واجب سمجھتے تھے، نہ ضروری سمجھتے تھے، کوئی کرتا تھا منع نہیں کرتے تھے، نہیں کرتا تھا تو اس کو ترغیب نہیں دیتے تھے، بس یہ مسلک تھا۔ تم نے کیوں صحیح نہیں بولا؟ تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ آپ بچائیں گے مجھے؟ اس لیے ایسے بہت سے مسائل ہیں جن میں آپ سختی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ بدعتی قرار دیں گے، پچھلوں کو بدعتی، ابن جوزی کو قول بدعتی ہے، شاہ ولی اللہ بدعتی ہے، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، اور تو اور آپ کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں باقی لوگ ہیں۔ اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ 2-3 کام کیے جائیں۔ ایک تو جو لوگ کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی حد سے نہ بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے شعر کہنے جو انہیں خدائی کے مقام غلط بات ہے، بھائی نہ کرو۔ یہ خود بریلوی حضرات نے لکھا ہے، ان کو دیکھ لیں۔ غلام رسول سعیدی صاحب ملتان میں امروہہ سے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بزرگ تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، کیا نام تھا وہاں؟ سعید امروہی، کاظمی، سعید کاظمی، جن کے بیٹے وزارت مذہبی امور میں اسلام آباد آئے تھے۔ ان کے شاگرد تھے وہاں غلام رسول سعیدی اسی نسبت سے۔ انہوں نے بہت سی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا عید میلاد النبی پہ جو بے پردگی ہوتی ہے مت کرو، یہ جو جلوس اس دھوم دھڑکے سے نکالتے ہو مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کرو اور حدود میں رہو، بس اتنی بات۔ ہم بھی یہی کہتے کریں، بسم اللہ نہ کریں، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے کہ کس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانا کہ ضرور کرو۔ یہ ہے اصل مقام مستحبات کا۔ یہ جو رمضان میں آپ وتر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ حنفی فقہا نے ترجیح دی ہے کہ 20 تراویح امام کے ساتھ پڑھے اور وتر جا کے گھر پڑھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں میں اب یہ رائج ہو گیا ہے اس لیے اب اسی کو قائم رکھو، بہتر ہے مسلمانوں کی مرکزیت اجتماعیت قائم رہے، مت اس مسئلے کو بیان کرو، مت توڑو اسے۔ لوگوں کو اب یہ سکھانا کہ گھر جا کے وتر پڑھا کرو، چھوڑ دو، نہ کرو، لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تدفین کی، اور عمر رضی اللہ عنہ آئے، خلافت پہلی رات تھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ وتر رہ گئے، آؤ وتر پڑھ لیں۔ میں نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تھے، وتر رہ گئے تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے وتر جماعت سے پڑھائے۔ تو یہ بہت سی چیزیں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ عید میلاد النبی پہ 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی، اسے کوئی شریعت میں فرض واجب تھوڑا ہی سمجھتا ہے، اس میں شریعت میں کوئی نماز محض خوشی کا اظہار ہے، اور اس سے بھی اوپر چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلم میں اپنی آپ ہی نے تحریر فرمایا کہ اپنی عید میلاد النبی کیسے مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو، اور پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور پیر ہی کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کا جو کہا ہے نا پیر کے دن روزہ رکھا کرو، یہ مغل بادشاہ جتنے آپ کے تھے یہ اپنی پیدائش کے دن، دنیا میں آنے کے دن خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، اور روزے کو بھی کہتے تھے، یہ کہتے تھے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی یہ چیز تھی، تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ابو لہب نے اشارہ ہی کیا تھا نا صوائبہ کے متعلق۔ یہ بچیوں کا نام جو صوبیہ رکھتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے، یہ اصل میں صوائبہ ہے۔
سے واو یہ اور بے نقطے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو لوگوں نے صوبیہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ صویبہ ہے۔ تو صویبہ کو اشارہ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ابو لہب نے اشارہ کیا صویبہ کو کہ تم آزاد ہو۔ تو ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سناؤ جہنم میں کیا گزرتی ہے؟ اس نے کہا سخت تباہی ہے جہنم، پیر کے دن اس انگلی کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اس کی آزادی کا، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے میرے ساتھ۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ملیں گی، اس لیے آپ اس کے بدعت ہونے پہ بھی اصرار نہ کیجئے اور اس کے سنت ہونے پہ بھی اصرار نہ کیجئے۔ جو کرتا ہے اسے سمجھانا چاہیے کہ یار یہ حرکتیں نہ کرو۔ اب میوزک لگانا، ایسی نعتیں گانوں کی طرز پہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو خدا تک پہنچانا، یہ سب چیزیں غلط ہے بھائی، نہ کرو۔ اور اگر کوئی ان سے پاک چیز کوئی کرتا ہے اسے روکیے بھی نہیں۔ ایک بات رہ گئی، بدعت کی جو 5 تقسیمات ہیں نا، شریعت جن چیزوں کو تبع تابعین کے دور کے بعد اجتہاد سے ثابت کرتی ہے، اس اجتہاد کی اصل کتاب و سنت کے بعد انسان کا اپنا دماغ ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ نکاح، اب نکاح کی کتنی قسمیں ہیں؟ نکاح حرام بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، اور نکاح مستحب بھی ہے۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا اور اسے اتنا شدید غصہ ہے کہ 10 آدمی گواہی دیتے ہیں اس کا خاندان کہ یار یہ نکاح اگر کرے گا نا ایک دن طلاق دے بیٹھے گا، خود وہ جانتا ہے مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں، ایسے شخص کے لیے نکاح حرام ہے، حرام، بالکل جائز نہیں ہے۔ ولیعوذ باللہ، آپ کہیں گے وہ زنا میں پڑ جائے گا، تو وہ پڑے گا تو گناہ کرے گا نا، اس گناہ سے وہ گناہ چھوٹا ہے۔ ایک بچی کی زندگی برباد کرنی، اولاد ہو جائے تو اس کو برباد کرنا، پورے خاندانوں کا جھگڑا، طلاق کوئی چھوٹی سی ہے، اس کے نتیجے میں جو آفٹر ایفیکٹس طلاق کے پڑتے ہیں اس کے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، زنا کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہا کہتے ہیں حرام ہے اس کے لیے، پھر اب اس کا کیا حل؟ ہمارے پاس کوئی حل نہیں، جاؤ جو مرضی کرو، غصے کو قابو میں لاؤ اور یا محنت کرو اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کر سکو۔ ایک آدمی نارمل ہے، شرفا کا خاندان ہے، شریفوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اس کا شعور عقل ہے، فرض ہے اس کے لیے نکاح کرنا۔ ایک آدمی کے لیے سنت ہے، فرض کیجئے ایک بیوی کے ساتھ مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے۔ ایک کے لیے مستحب ہے، خاندان میں کوئی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، کوئی اس کا رکھوالا اب نہیں رہا، کیا کرے گی بیچاری؟ اس کے ساتھ نکاح کر لینا مستحب ہے، اچھا ایک عورت کو سہارا مل جائے گا۔ کیٹیگرائز کرتے ہیں، اسی طرح بدعت کو بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ایک جملہ لے آتے ہیں، کہتے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فقیر کے نزدیک بدعت کی تقسیم ہے ہی نہیں، سب بدعتیں ناجائز ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضرت نے اتباع سنت کی شدت میں لکھا ہے اور بدعت سے نفرت کے اظہار کے لیے لکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پورے فقہا کے مقابلے میں اگر آپ لے آئیں گے تو آپ کو پورا اسلامی قانون گڑبڑ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ تھوڑا یہ کہ ہم کہیں ہر بدعت حرام، ہر بدعت کی جو 5 تقسیمیں آپ کے قانون، آپ کے فقہا کرتے ہیں، وہ آپ کہاں لے جائیں گے؟ قانون دان ہونا اور قانون کی زبان لکھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے۔